أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. محترم بھائیو، یہ سورہ بنی اسرائیل جس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، اس کی آیات نمبر 12 سے لے کے 21 تک بیٹے نے تلاوت کی آپ کے سامنے. ان آیات کے تعلق سے اختصار کے ساتھ ان کے معنی سمجھنے کی، ان سے جو اسباق رکھے ہیں اس میں سے چند ایک اسباق ہم حاصل کرنے کی انشاءاللہ اس مجلس میں کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے سورت جو آیت نمبر 12 ہے یہاں سے ابتدا ہوتی ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، بس رات کی نشانی کو مٹا دیا. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور جو دن کی نشانی تھی اس کو روشن بنا دیا. مٹا دیا سے مراد کہ اس میں اس کو تاریک کر دیا، پرسکون کر دیا، اس میں روشنی نہیں ہوتی. اور دن کو روشن بنایا، مبصرہ جس میں کہ بصارت جس میں دکھائی دیتا ہے، روشنی ہوتی ہے. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. اور وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَحِسَابَ، تاکہ جو سالوں کا شمار ہے، برسوں کا شمار اور حساب کتاب تم جان لو. اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. اس آیت میں رب العالمین نے رات اور دن کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا. سب سے پہلے ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ، اللہ کی تمام جو کمال قدرت حکمت ہے اس پہ دلالت کرتی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ہے جس نے کہ سورج کو ضیاء روشنی بنایا اور چاند کو نور بنایا. وقدرناه وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب،
اور اس کی منزلیں مقدر کی یعنی چاند کی، تاکہ تم جان لو لتعلموا عدد السنین والحساب، جو یہاں پہ آیا وہ بھی یہاں پہ آیا کہ تم جو سالوں کا شمار اور حساب کتاب اس کا تمہیں علم ہو جائے۔ تو یہاں پہ بھی یہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ یہ اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بات یہ کہ بہت سی ایسی چیزیں جو کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اللہ کی نعمتیں، نشانیاں، لیکن وہ ہم اس کے عادی اس طرح سے ہو جاتے ہیں، اس کو فار گرانٹیڈ یعنی مسلمات میں ایک لے لیتے ہیں کہ اس پہ غور و فکر کرنا ہمارا بہت کم ہو جاتا ہے یا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اس کی طرف دعوت فکر ہے کہ یہ جو تمہیں کائنات میں بکھری ہوئی چیزیں ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی پر ایمان میں ہمارے اضافہ ہونا چاہیے، یعنی دن اور رات کس طرح سے ان کا جو ایک دوسرے کے پیچھے آنا، پھر ان فی اختلاف اللیل والنہار ان کا ایک دوسرے یعنی جو کبھی دن بڑا ہے، کبھی رات بڑی ہے، کبھی گرم ہے، کبھی ٹھنڈ، کبھی سردی ہے، تو یہ جو ان میں اختلاف ہے ایک دوسرے میں اور ایک دوسرے کے پیچھے آنا ہے، پے در پہ آنا ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ کس طرح آپ دیکھیں کیسا نظام چل رہا ہے۔ اور للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج جو ہے وہ چاند کو پکڑ لے، ولا الليل سابق النهار، کہ جو رات ہے وہ دن سے پہلے آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی ہر چیز کیسے باریک بینی کے ساتھ اپنے صحیح طریقے پہ چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کائنات پیدا کی ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اور لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے، معبود ہوتے، تو وہ فساد پڑ جاتا، فساد ڈالتے، یعنی فساد پڑ جاتا کائنات میں، اس طرح نظام نہ چل سکتا۔ اللہ کی وحدانیت پہ، اللہ ہی کے مستحق عبادت ہونے پہ صرف یہ چیزیں دلالت کرتی ہیں۔ تو اس پہ ہم جیسے نشانی ان پہ غور و فکر کریں، یعنی دیکھو کیسے دن کیسے رات آتی ہے، اس میں کیسے جب بھی یہ تبدیلی آتی ہے، ایک مسلم آدمی جو ہے وہ ایک مسلمان اس طریقے سے نہیں ان کو ان نشانیوں سے گزر جاتا، بلکہ ان پہ غور و فکر کرتا ہے کہ یہ ایک نشانی آئی، اس میں جو بھی کائنات میں اس کو تبدیلی نظر آ رہی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا دھیان مزید ہوتا ہے، ایمان میں بڑھوتی اس طریقے سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو وجہ بیان کی، ایک تو نشانی ہونا قرار دیا کہ دن اور رات جو بنائے ان کو دو نشانی بنایا، اللہ تعالیٰ پر یہ دلالت کرتی ہیں اس کی وحدانیت، وجود اور ان سب چیزوں پہ۔ اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات بنائے ان کا اختلاف آپس میں بڑا چھوٹا، اور رات کا دن کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ دوسری اس کی وجہ یہ بیان کی کہ جو رات ہے اس میں تم سکون حاصل کر سکو، دن میں تم دوڑ دھوپ کر سکو۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں بنایا کیسے، ہمارے لیے زبردست انتظام کیا ہے، یعنی دن کی محنت مشقت کر کے آدمی کو سکون چاہیے، رات اس کے لیے بنا دی، رات پرسکون ہو گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے روشنی جو ہے وہ ختم کر دی، یعنی سورج رات میں نہیں ہوتا، تو کس طریقے سے آدمی اس میں سکون آرام حاصل کر سکتا ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر لیل سرمدن الی یوم القیامہ، اگر یہ جو رات ہے وہی سرمدی ہوتی، ابدی ہوتی، قیامت تک وہی رہتی، تو کون اللہ کے علاوہ ایسا ہو سکتا ہے جو کہ روشنی لے کر آئے؟ اور اگر دن ہی دن رہتا تو کیسے رات آتی؟ نظام چلنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اگر صرف دن رہتا، صرف رات رہتی، تو یہ کس طریقے سے نظام چل سکتا تھا؟ تو ایک تو وجہ اس کی یہ بیان کی کہ دن اور رات کیوں بنائے، کیونکہ دن میں معاش کے لیے، رات سکون کے لیے، پرسکون اس کو بنایا گیا، آرام کے لیے، راحت کے لیے بنایا گیا۔ یہ علیحدہ بات ہے، بندوں نے اس کو یعنی مصنوعی طریقے سے اس کو تبدیل کر دیں کہ دن کو سونا اور رات کو جاگنا، جب ان کو یہ جیسے اس کا موقع ملتا ہے شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کے نظام میں تبدیلی ہو، یقیناً اس کے نقصانات ہی ہوں گے۔ جو دن ہے وہ دن ہی کے لیے رہنا چاہیے، رات سے سکون، رات سونے کے لیے ہی رہنی چاہیے۔ دوسری جو وجہ بیان کی، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم جو سالوں کی گنتی ہے اور حساب کتاب، دن کا ختم ہونا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اگر دن ہی دن رہتا ہے تو آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے ایک دن گزر گیا ہے؟ دن رات پورے ہوتے ہیں تو وہ اس میں، اور اسی طرح جو گھڑیاں ہیں یعنی جو گھنٹے ہیں ان کا حساب کتاب بھی دن سے ہی ہوتا ہے، 24 گھنٹے دن رات میں ہوتے ہیں، تو اسی کے آگے پھر تقسیم ہوتی ہے۔ دن رات اگر ختم ہو جائیں تو وقت کا جاننا بھی ممکن نہیں رہے گا، پھر کس چیز کو آپ اتنے گھنٹوں میں تقسیم کریں گے؟ تو چھوٹے یونٹس سے، اکائی سے لے کے گھنٹے ہوں یا اس سے آگے آگے جو دن ہیں، پھر ہفتے ہیں، پھر مہینے ہیں، پھر اسی طرح سال ہیں، تو یہ سب دن رات کے ذریعے سے ہی یہ ممکن ہے۔
یہ حساب کتاب جاننا، بندوں کا بہت سی عبادتیں اس کے ساتھ منسلک ہیں، دنیاوی معاملات ظاہر ہیں بہت سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دن اور رات بنائے ہیں. تو آپ دیکھیں جو ایک چیز جو روزمرہ دیکھتے ہیں اس پہ کتنی حکمتیں اس میں بتائی جا رہی ہیں. آگے اللہ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے خوب کھول کے بیان کیا. جیسے دوسری آیت میں تھا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، ہر چیز کا بیان ہے اس میں، ہر چیز کو کھول کے رکھ دینے والی ہے. جس چیز کی بھی آدمی کو دین دنیا میں ضرورت تھی، جس میں رہنمائی کی، اس کو خوب وضاحت کے ساتھ کھول کے اس کتاب میں بیان کر دیا گیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں کسی چیز میں رہنمائی کی ضرورت تھی اور وہ قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو. ہر چیز، ہر پہلو زندگی کے ہر گوشے میں اللہ نے خوب وضاحت کے ساتھ ہمیں رہنمائی ہماری کر دی. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، پوری تفصیل کے ساتھ، جیسی ضرورت تھی انسان کو وضاحت کے ساتھ، اور پورے وہ اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیے. پورے ہماری ہدایت کا بندوبست اللہ نے کیا، ہمیں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا، جو مرضی کرتے رہے. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اللہ کی رحمت ہمارے پر نعمت دیکھیں، قرآن مجید نازل کیا اللہ نے، اور کیسے تفصیل کے ساتھ شریعت جو ہے وہ نازل فرمائی. بیت الخلاء میں جانے کا بھی ہمیں طریقہ جو ہے وہ بتا دیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کسی بندے نے، یہودی نے آ کے کہا تمہارے نبی نے ہر چیز تمہیں سکھا دی، حتی الخراء، حتیٰ کہ وہ بیت الخلاء باتھ روم کیسے جانے، مذاق اڑا رہا تھا کہ یہ تمہارے نبی ہر چیز سکھا دی، حتیٰ یہ بھی تمہیں سکھا دی کیسے جانا، باتھ روم کیسے جانے، اس کے بھی اسی نے تمہیں تعلیم دی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ جب ہم بول و براز کریں، جب ہم قضائے حاجت کریں تو اس وقت قبلے کی طرف رخ نہ کریں، نہ اس کے پیٹ کریں. انہوں نے اس میں اس کے کچھ آداب بتائے کہ ہاں یہ جو تم جس کا مذاق اڑا اس کا ہم فخر کرتے ہیں، ہمارے نبی نے یہ بتائی، یہ سب چیزیں بتائی ہیں. ہمارے لیے باعث سے فخر ہے کہ اتنی چھوٹے ایک گوشہ ہے اس میں تفصیلات بتائی گئی. اور یہی ہمارے ساتھ بھی ہونا چاہیے. کوئی اس طرح کا یعنی ہمیں وقال اننی من المسلمین، اس پہ جو ہمیں فخر کے ساتھ کہنا چاہیے، بے شک میں ہوں مسلمان، یہ ہمارا دین ہے، یہ تو باعث فخر ہمارے لیے. آگے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کو، ہر انسان کا جو عمل ہے جو اس کے لیے مقدر کر دیا گیا، وہ اس کے گلے میں ہم نے ساتھ اس کے لگا دیا ہے، اس کے ڈال دیا ہے. جیسے قلادہ ایک ہار انسان کے گلے میں ہوتا ہے، اس کے گلے کے ساتھ یعنی بندہ ہوتا ہے، جڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ، اس طریقے سے اس کا جو عمل ہے وہ انسان کے ساتھ جوڑ دیا ہے. طائرہ، اس میں طائر سے کیا مراد ہے؟ لفظی ترجمہ طائر ویسے کسی بھی اڑنے والی چیز کو کہا جاتا ہے، پرندے کو بھی طائر کہتے ہیں، لیکن عرب کے ہاں یہ عام معروف تھا کہ طائر جو لفظ ہے وہ حظ کے معنی میں، قسمت کے معنی میں استعمال کرتے تھے. کہتے تھے کہ اس کے طائر نے اس کے لیے خیر کر دی، یعنی مطلب کہ قسمت اس کے لیے اچھی چیز لے آئی، قسمت اس کے لیے بری چیز لے آئی، اس طریقے سے کہا جاتا تھا. اور یہ اس کی شاید کہ ابتدا جو ہے وہ اصل میں منبع وہ ہے کہ جو نیک شگونی یا بدفعلی وہ عرب پکڑا کرتے تھے، کہیں جا رہے ہیں پرندہ آیا وہ ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، اس سے وہ اپنے لیے یعنی اچھی بری قسمت کا ایک نشانی وہ اس کو علامت سمجھا کرتے تھے. تو یہ طائر اس یعنی حظ کے معنی میں، قسمت تقدیر کے معنی میں یہ ایک استعمال عرب میں معروف تھا اس کا. تو جو عرب جانتے تھے اسی حوالے سے ان کو مخاطب کیا گیا اس آیت میں کہ جو چیز تم پر مقدر کر دی گئی، تمہارا جو نیک یا برا عمل ہے جو کہ تمہارے اوپر مقدر کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے قدیم علم میں یہ جان لیا جب تمہیں آزادی دی جائے گی تو تم کون سا راستہ اختیار کرو گے. آزادی تمہیں دی گئی، اپنی مرضی سے تم نے راستہ اختیار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا ہر آدمی جب اس کو راستہ اختیار کرنے کا موقع دیا جائے گا تو کون سے راستے کی طرف وہ جائے گا. تو خیر یا شر جو تمہارے لیے لکھا گیا، قسمت میں جو تمہارے لکھا گیا اور جو تم عمل کرتے ہو وہ تمہارے ساتھ جوڑ دیا گیا. تمہارا وہ ایک طرح سے قلادے کی طرح سے تمہارے گلے میں ہے، وہ یعنی عنق گردن کو کہا جاتا ہے. تو انسان کے ساتھ اس کا اپنا عمل جڑا ہوا ہے، کسی اور کا عمل اس کے ساتھ نہیں ہے اور اپنا عمل سے جدا نہیں ہو سکتا. اس کا صرف اپنا ہی عمل، جیسے مزید وضاحت اگلی آیت میں آ رہی ہے.
اس کا صرف اپنا عمل وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور کب تک جڑا ہوا ہے؟ جیسے آگے آ رہا ہے کہ قیامت کے دن جب تک اس کو اس کی جزا یا سزا نہیں مل جائے گی تو اس کے ساتھ اس کا عمل جڑا ہوا ہے اور اسی کا ہی عمل جڑا ہوا ہے. کسی اور کا عمل اس کے ساتھ اس کا حساب کتاب کسی اور کے عمل پہ نہیں کیا جائے گا. تو اس ہر انسان کا جو اپنا عمل ہے وہ اس کے ساتھ اس طرح چمٹا ہوا ہے. جو اس نے کام ادنا سے ادنا کام بھی خیر شر کیا وہ اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے, اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. کب تک؟ جیسے آگے فرمایا گیا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. آگے فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اور ہم اس کے لیے کتاب نامہ اعمال اس کے لیے نکال دیں گے جس کو کہ وہ کھلا ہوا پائے گا, منشور نشر کیا ہوا کھلا ہوا پائے گا. اس کا عمل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وہ اس کو کب دیکھے گا؟ اپنے عمل کو کب تک اس کے ساتھ جڑا رہے گا؟ جب تک کہ قیامت کے دن اس کو وہ دیکھ لے گا, اس پر اس کو جزائے سزا ملے گی. تو یہ عمل جو وہ کر رہا ہے نا, سمجھے کہ ہوا میں چیزیں اڑ رہی ہیں, تحلیل ہو رہی, اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. وہ آخر تک قیامت کے دن تک اس کے ساتھ یہ عمل اس کا چمٹا ہوا ہے, حتیٰ کہ وہ پورا کتاب نامہ اعمال اس کے سامنے کھول کے رکھتی رہے. اور جو کرامن کاتبین ہیں وہ اس کے جو کچھ اس کی زندگی میں لکھ رہے ہیں وہ اس کے سامنے ساری چیزیں کھل جائیں گی. اللہ اکبر. یہ جو اگر واقعی ذہن میں بیٹھ جائے تو دیکھیں کیسے ہم بدعملی کا یعنی شکار ہو سکتے ہیں. یہ جو آخرت کا اور عمل کے ساتھ جڑے رہنے کا جو تصور ہے یہ ہمارے ذہن میں واقعی بیٹھ جائے. اس میں کیونکہ طائر کا لفظ استعمال کیا گیا اس لیے اس میں دونوں معنی یعنی اس کے اندر آتے ہیں. جیسے مفسرین نے لکھا ہے, امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ طائر سے مراد عمل ہے. یہاں پر طائر سے مراد عمل ہے کہ اس کا عمل اس کے ساتھ خیر یا شر کا جڑا ہوا ہے. اس طرح امام شوکانی نے لکھا کہ مراد اس کی تقدیر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو وہ عمل جو کہ اس کے لیے مقدر اللہ نے کیا اپنی مرضی سے جو وہ کر رہا ہے خیر یا شر وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن اس کو جزائے سزا ہوگی. اور قیامت کے دن اللہ نے فرمایا ہم نکال دیں گے, نخرج لہ. اس دن لکھا نہیں جائے گا, لکھا تو یہاں پہ جا رہا ہے کہ اس دنیا میں لکھا جا رہا ہے. اس دن صرف اس نامہ اعمال کو نکالا جائے گا. نخرج اخراج نکالا جائے گا کہ کتاب کے صورت میں یلقاہ منشورا کھلی ہوئی اپنے سامنے پائے گا. اس کو کہا جائے گا اقرأ کتابک, تو خود اپنی کتاب پڑھ لے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, تیرا نفس ہی تجھ پر خود اپنا حساب کتاب لینے کے لیے آج کافی ہے. کوئی اور تو یہ کتاب سامنے ہے, تو نے کیا اچھا کیا برا کیا, کوئی چیز اس میں پوشیدہ نہیں, ہر چیز اس میں لکھی ہوئی درج ہے. خود ہی تو یہ حساب کتاب اپنا کرنے کے لیے کہ میں کیا کرتوت کر کے آئے ہوں, کیا اچھے اعمال کیے ہیں, خود ہی تو اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے. اللہ کرے ہمارا نامہ اعمال ملے تو ہم سب کو دائیں ہاتھ میں ملے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. جس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا آسان حساب ہوگا. اور وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا. اور دوسرا وہ بندہ جس کو بائیں ہاتھ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا وہ اپنے لیے یدعو ثبورا, ہلاکت کی دعا کرے گا اور اس کے تو پھر بربادی ہے اس دن. تو اللہ کرے کہ ہم سب کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے. اس دن کی اللہ تعالیٰ ہولناکی سے ہمیں جو مشکل ہے اس دن کی اس سے ہمیں بچائی رکھے. اقرأ کتابک, تو خود ہی اپنی کتاب پڑھ لے. حتیٰ کہ اس میں جو بندہ اس کو پڑھنا آتا ہے نہیں آتا ظاہر ہے اس دن تو اور ہی کیفیت ہوگی. اس میں بلا تفریق ہر انسان اپنی اس کتاب کو نامہ اعمال کو پڑھ سکے گا. کیسے ہوگا کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں, لیکن یہ واضح بات ہر انسان اپنا نامہ اعمال خود پڑھ سکے گا اور اس کو کہا جائے گا تو اپنے حساب لینے کے لیے خود ہی تو کافی ہے. اسی حوالے سے ہی اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ, جو ہدایت یافتہ ہوا تو وہ اپنے لیے ہی ہدایت یافتہ ہوا. اس کا جو فائدہ ہے ہدایت پہ آنے کا وہ اس کو خود ہی ہے. ہر بندے کو ہدایت پہ آنے کا فائدہ خود ہی ہے. ومن ضل فانما يضل علیہا, اور جس نے گمراہی اختیار کی جو گمراہ ہوا تو وہ اپنے ہی پر اس کی گمراہی ہے, خود اپنے اوپر ہی وہ گمراہ یعنی اس کی گمراہی پلٹے گی, اس کا گمراہی کا وبال اسی پر ہی ہوگا. اس میں کیا قاعدہ بتایا گیا, اگر ہم ہدایت پہ آ رہے ہیں تو یہ اس کا فائدہ کسی کے لیے نہیں,
یا رب العالمین کو کوئی فائدہ نہیں کہ اس کو ہمارے ہدایت پہ آنے سے اس کی بادشاہت میں رب العالمین غنی حمید ہے، وہ بادشاہت میں کوئی اضافہ ہو جانے، بلکہ صرف اپنے آپ کے ہم فائدے کے لیے ہدایت پہ آ رہے ہیں، گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، نہ کس کا نقصان کر رہے ہیں، اصل میں اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہیں. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اپنے اوپر ہی ہم اس کا وبال ہم خود ہی سمیٹیں گے. جو برائی کریں گے اللہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، خود اپنے اوپر ہم نے اس کا یعنی وبال وہ اپنی جان پر ہی اس کا بوجھ جو ہے ہم لاد رہے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. لہا ما کسبت، جو اس نے کمایا وہ اسی کے لیے ہے، وعلیہا ما اکتسبت، جو برائی کمائی وہ بھی اسی پر ہی ہے. جو بندہ اچھائی برائی کرتا ہے وہ اصل میں خود ہی اسی کے لیے، اپنی اچھائی اپنی برائی وہ اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے. کسی پر احسان نہ جتلائے کہ میں نے تو نیکی کی راہ اختیار کر لی ہے، بڑا مومن، دیکھو میں کتنے کتنے نیک کام کر رہا ہوں. ولا تمنن تستکثر، احسان نہ جتلا کے تو نیک کام بہت کر رہا ہے، اپنے ہی لیے. اللہ کی توفیق ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں اس کی طرف ہدایت کی. تو اللہ کی تعریف ہے، اللہ نے تجھے توفیق بخشی اور یہ نیکی پر آ کر تو کس پر احسان جتلا رہا ہے، اپنے لیے فائدہ کر رہا ہے. برائی کی طرف جا رہا ہے تو کسی اور کا نقصان نہیں کر رہا. دعوت دینے والے جو نیکی کی طرف بلانے والے لوگ ہیں ان کی اگر تو نہیں مان رہا تو کس کا نقصان کر رہا ہے؟ اصل میں اپنا نقصان کر رہا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، آگے اللہ نے فرمایا اور کسی بوجھ والے کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا، دوسرا نفس نہیں اٹھائے گا. کوئی بوجھ والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ، وزر کہتے ہیں بوجھ کو. یہاں کس چیز کا بوجھ بتایا جا رہا ہے؟ یہ گناہوں کا بوجھ ہے. تو جو گناہ ہے وہ اصل میں بوجھ ہوتے ہیں، انسان کی کمر توڑ کے رکھ دیتے ہیں، انسان محسوس کرے نہ کرے اسے، یہ گناہ اس کے لیے بوجھ ہوتے ہیں. تو کوئی گناہ والا کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جو اس نے خود غلط کام کیا صرف اسی کا بوجھ اس کو اٹھانا پڑے گا. کسی اور کا بوجھ، کوئی اور گمراہ ہوتا ہے اس سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، یعنی اس پر اس کا وبال نہیں آئے گا. بعض لوگوں نے اس میں اس کی غلط توجیہ یہ کی کہ اگر ایک آدمی کو گمراہ ہوتے آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی اور معصیت کرتا دیکھ رہے ہیں، تو وہ غلط کام کر رہا ہے، مجھے اس سے کیا سروکار. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہتے ہیں کسی کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالا جائے گا. تو میں غلط کام اگر نہیں کر رہا تو میں تو سیف ہوں، وہ غلط کام کر رہا ہے. نہیں، اس کا یہ معنی تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے وہ اگر پوری کی میں نے، پھر اس کی برائی کا مجھ پر وبال نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنے آپ کا اپنی ذمہ داری پوری کرو، اپنے نفس کا دھیان کرو. پھر لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی بشرطے کہ تم ہدایت یافتہ ہو. انسان کی ہدایت یافتہ ہونے میں یہ لازمی شرط ہے کہ وہ امر معروف نہی منکر کرے. برائی دیکھ رہا ہے اس کو اس سے منع کرے، دوسرے اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اگلا نہیں منع ہو رہا، اب اس کا وبال اس پر نہیں ہے. لیکن اگر وہ کوشش نہیں کر رہا تو یہ اس لیے نہیں کہ دوسرا برائی کر رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی کوشش نہیں کی، اس نے اس سے منع نہیں کیا، تو اس لیے اس منع نہ کرنے کا جو وبال ہے وہ تو اس پر جائے گا نا. دونوں چیزوں میں فرق ہے. ایک آدمی گمراہ ہے، اس کی گمراہی آپ کو نقصان نہیں دے گی. کب نقصان نہیں دے گی؟ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے تب اس کی گمراہی نقصان نہیں دے گی. اس کا بذات خود گمراہ ہونا نقصان نہیں دے گا، لیکن آپ کا اپنی ذمہ داری پورا نہ کرنا، میرا آپ کا اس کو منع نہ کرنا، یہ ہمیں نقصان دے گا. یہ تو اپنا عمل ہے نا، یہ اس کی برائی وہ کر رہا ہے. اللہ نے میرے اوپر کیا فرض کیا؟ اس کو منع کرنا. اگر میں کام نہیں کر رہا، اپنا ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، تو اس کا تو مجھے نقصان پہنچے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہ اس میں نہیں آئے گا. یہ وبال کس چیز کا ڈالا جا رہا ہے؟ میرے نہ منع کرنے پر جو وبال ہے، گناہ کا کام جو میں کر رہا ہوں، منکر دیکھ کے خاموش ہوں، اس کا جو وبال ہے وہ تو مجھ پر آئے گا. پھر تو یہ اس کی غلط معنی ہے جو بعض لوگ یعنی اس کو بیان کرتے ہیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، تو بھائی یہ اس سے معنی لینا یقیناً غلط ہے. یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے. پچھلے درس میں بھی اس کا اللہ کی توفیق سے تذکرہ ہوا تھا اصحاب سبت کے قصے میں. نہی منکر یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے. سامنے ایک غلط کام ہو رہا ہے، اس سے جا کے اس کو منع کرنا،
ہاتھ سے روکنا جہاں آپ کو اللہ نے اختیار دیا، ہاتھ سے روکنا، نہیں تو زبان سے روکنا، اور نہیں تو وہ دل سے برا جاننا، جو کہ اللہ نے فرمایا وذالک اضعف الایمان، کمزور ترین ایمان کا، یعنی ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور افسوس کے ساتھ ایسے لوگ بہت تھوڑے ہو گئے، یعنی ایسے لوگ تھوڑے دکھائی دیتے ہیں اس زمانے میں، تھوڑے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو کوئی منکر ہو رہی ہے منع کریں، رشتہ داروں سے ملتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے منکرات دیکھتے ہیں خاموش رہتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ ملیں، کھانے پہ بلائیں جائیں، یا ویسے ملاقات ہوتی ہے، کسی کا پتہ چلتا ہے منکر میں اللہ کی معصیت میں مبتلا ہے، خاموش رہتے ہیں۔ نہیں، ایک سوشل، ایک آپس میں میل جول رکھنا ہے، اس کے ساتھ اچھا، یعنی اچھا تعلق رکھنا ہے۔ تو اللہ نے جو ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے اس سے ہم کوتاہی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق رہے۔ کون سی عقل مندی ہے؟ اللہ کو ناراض کر کے اس کی رضامندی، ہم اس کی رضامندی کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، وہ راضی ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا، یہ تو وہ پھر بھی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاتھ میں دل، اس کی عزت پھر بھی اس کے دل میں نہیں آتی، سارا کچھ اس کے لیے کر کے بھی۔ اللہ کو خوش کرنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بتایا وہ کام کر رہے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے۔ وہ بندوں کو خوش کرنے میں لگیں گے تو کہاں کو خوش کر سکتے ہیں؟ مقصد پہلا ہمارا اللہ خوش کرنا ہونا چاہیے۔ تو منکر سے انکار کرنا ہے ہر صورت، اچھے طریقے سے، نرمی سے، لیکن یہ نہیں کہ اس سے تعلقات رکھنے کی خاطر اس کو انکار منکر ہی ختم کر دیں، اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، اور ہم عذاب دینے والے، ہم ایسے نہیں کہ عذاب دے دیں حتیٰ کہ یا جب تک کہ رسول مبعوث نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اہم قاعدہ یہاں پہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے، ہلاک نہیں فرماتے جب تک کہ رسول اس کی طرف نہیں بھیجتے، جب تک کہ اتمام حجت نہیں ہو جاتا، ڈرانے والا اس پر نہیں آ جاتا، اس کے پاس نہیں آتا، اللہ کا پیغام اس تک پہنچ جائے، پھر وہ نہ مانے تو اللہ کی طرف سے اس پر عذاب آتا ہے۔ یہ جو قانون ہے، صحیح بات یہی ہے مفسرین کے مطابق کہ یہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دونوں کے لیے، یعنی جب تک نبی رسول کا، یہ اس نبی علیہ وسلم کی بات ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا پہلے دور کی، جب تک کسی بندے کے پاس دعوت حق نہ پہنچے تو اگر وہ، یعنی اس وقت تک وہ مکلف نہیں ہوتا، جب اس کے پاس صحیح پیغام پہنچ گیا، پھر اس نے انکار کیا، پھر اللہ کے عذاب کو وہ دعوت دیتا ہے، اللہ کے عذاب سے دوچار ہوتا ہے۔ اس آیت میں بھائیوں مفسرین نے کئی ایک مسائل لکھے ہیں آیت کے اس ٹکڑے کے حوالے سے، کہ جب تک اتمام حجت نہیں کیا جاتا، رسول مبعوث نہیں کیا جاتا، تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے، عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ وہ لوگ، مثلا اس میں جو ایک مسئلہ اہم مفسرین نے جو یہاں بیان کیا ہے کہ وہ بچے جو کہ بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوتا ہے، آگے ان کا کیا وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے؟ اس حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب، عظیم کتاب صحیح بخاری الجامع الصحیح، اس میں انہوں نے ایک باب باندھا ہے، باب فیما یقال فی اولاد المشرکین، باب اس بیان میں کہ مشرکین کی اولاد کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں اس کا بیان۔ اصل میں مشرکین کے خاص باب انہوں نے باندھا کہ جو مومنین کی اولاد ہیں اس میں تو کبھی کسی نے کلام نہیں کیا کہ وہ جنت میں جائیں گے، یعنی جو مسلمان ایسے بچے جو کہ بلوغت سے پہلے، مسلمانوں کے بچے بچپن میں فوت ہو گئے، ان کا جنت میں جانا، اس میں کبھی کسی نے کلام نہیں کیا۔ مشرکین میں کلام کیا گیا، اس کے بارے میں امام بخاری نے خاص ایک باب قائم کیا صحیح بخاری میں۔ اس میں پہلی حدیث امام بخاری یہ لے کر آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مشرکین کی اولاد کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی وہ اولاد جو کہ بلوغت سے پہلے ہی مشرکین کے بچے جو کہ فوت ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کرنے والے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی واضح حکم صادر نہیں فرمایا ان کے بارے میں۔ امام بخاری نے پہلی حدیث یہ لکھی، آپ غور کریں، صحیح بخاری، امام بخاری کی جو فقہ جاننی ہو، اور عظیم فقیہ تھے، محدث، یقیناً محدث کے طور پہ تو مشہور ہیں ہی ہیں، لیکن فقہ میں بھی بہت بلند درجے پہ فائز تھے امام بخاری۔ اور علماء کہتے ہیں کہ فقہ البخاری، امام بخاری کی جو فقہ ہے وہ ان کے ابواب میں بہت نمایاں ہوتی ہیں۔
یعنی حدیث کا جو باب قائم کرتے ہیں، عنوان جو اس پہ لکھتے ہیں، اس پہ غور کریں تو آپ کو ان کی فقاہت سمجھ لگتی ہے کہ کس قدر اللہ نے ان کو فقاہت دی تھی، سمجھ دی تھی کہ اس حدیث سے کیسے کیسے نتیجے وہ اس میں سے نکالتے ہیں جو کہ باب میں عنوان میں لے کر آتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو احادیث کی ترتیب ہوتی ہے وہ بھی یعنی اس سے بھی ان کی جو فقاہت ہے وہ سامنے آتی ہے. اسی میں ایک یہ مثال ہے. پہلی حدیث اس باب میں کہ مشرکین کے اولاد کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں پہلی حدیث وہ یہ لے کر ہے امام بخاری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا کرنے والے تھے. اس کے بعد امام بخاری دوسری حدیث لے کر آئے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مولود، ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو کہ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اور آگے آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے بہیمہ کو دیکھا، کان کٹے جو جانور ہو اس کو دیکھا کہ کبھی کیا کوئی ایسا پیدا اس صورت میں ہوتا ہے کہ اس کو پہلے سے ہی کان کٹا ہو، یعنی کان بعد میں کاٹا جاتا ہے، یا کسی کا پیدائشی طور پہ کان کٹا ہو، کیا تم نے ایسے کو دیکھا ہے؟ نہیں، بعد میں خرابی جو ہے بعد میں کسی اور عوامل سے اس کا جو وہ اس میں سامنے آتی ہے، اس کی خلقت میں. پیدائشی طور پہ اس میں وہ نقص نہیں ہوتا. اس طرح سے ہر جو بچہ ہے وہ پیدائشی طور پہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت جس پر تمام لوگوں کو اللہ نے بنایا. تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جو مولود ہے، نو مولود، وہ فطرت پہ ہی پیدا ہوتا ہے، بچہ فطرت پہ قائم ہوتا ہے، بعد میں ماں باپ اس کو ادھر ادھر لے کے جاتے ہیں. تیسری حدیث امام بخاری جو اس میں اس باب میں لے کر آئے، اس میں یہ قصہ ذکر کیا گیا کہ حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. ان کو لے جا کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل اس میں خواب، اور یقیناً انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، وہ علیہ وسلم کو لے گئے اور کئی ایک جو مناظر ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے ذریعے سے مشاہدہ کروایا. اس میں ایک منظر یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیکھا، ایک ہرا بھرا ایک جگہ دیکھی، وہاں پہ ایک درخت تھا اور جس کی جڑ کے پاس ایک بزرگ تھے اور ان کے پاس اور کئی بچے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، حضرت جبریل میکائیل جو ان کو لے کے جا رہے تھے، ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون ہے؟ تو آپ کو انہوں نے جو سارے مناظر دکھائے گئے تھے ان کی بعد میں جو تعویل بتائی، تعویل یا توجیح جو بتائی، اس کا معنی بتایا. اس میں جب ان دونوں نے جو فرشتوں نے اس کا معنی بتایا تو کہا کہ وہ جو بزرگ آپ نے دیکھے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو ان کے ارد گرد تھے جو لوگ یا جو بچے تھے وہ بچے تھے، یعنی وہ بچے تھے جو کہ بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے. تو وہ بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرپرستی میں یا ان کے پاس آپ کو یہ دکھائے گئے. یہ تیسری حدیث وہ لے کر آئے. اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں آئے کہ وہ یعنی کون سے بچے تھے، بلکہ اس حدیث کی ایک روایت میں یہ صراحت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا تو ان سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا وہ اولاد المشرکین، یا رسول اللہ اور مشرکین کے بچے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بچے، یعنی وہ یہ حدیث سے صاف آ رہا ہے، صاف اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرپرستی میں ایک اچھی جگہ پہ، ہری بھری جگہ پہ انہوں نے ان کو وہ دکھائے گئے. تو اس سلسلے میں پوچھا گیا اور مشرکین کے بچے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اولاد المشرکین، اور مشرکین کے بچے بھی، صراحت فرمائی، بالکل واضح ہوتا. تو امام بخاری کی جو احادیث کی جو ترتیب ہے اس کو دیکھیں، گویا کہ جیسے اس میں یعنی شارحین حدیث نے کہا کہ پہلے جب نبی علیہ وسلم کو واضح خبر نہیں دی گئی تھی اولاد المشرکین کے بارے میں، تو آپ نے ان میں توقف اختیار فرمایا کہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا کرنے والے تھے. پھر پہلی حدیث. دوسری حضرت امام بخاری نے یہ حدیث اس باب میں لے کر آئے، ہر بچہ فطرت پہ ہوتا ہے، بچہ مسلمان ہی ہوتا ہے، بچہ فطرت پہ ہوتا ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ دنیاوی معاملات میں جو مشرک بچہ ہے اس کے ساتھ یعنی مشرک کا جو اس پر وہ احکام اس پہ لاگو ہوتے ہیں. ایک مشرک بچہ اور مسلمان بچہ اس میں دنیاوی لحاظ سے ان میں تفریق کی جاتی ہے. مثلا اگر ایک مشرک بچہ وہ فوت ہو جائے تو مشرکین کے قبرستان میں دفنایا جاتا ہے. اسی طرح اگر جنگ ہو رہی ہے اور قیدی بنائے گئے تو جو مشرکین کے بچے ہیں ان کو بھی قیدی بنایا جاتا ہے، اللہ کہ وہ کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جو اس کو
پھر مسلمان تصور کیا جاتا ہے. تو دنیا کے احکام ایک اور بات ہے, اس پہ کون سے احکام لاگو ہوتے ہیں, لیکن وہ اصلاً مسلمان ہی یعنی فطرت پہ ہوتا ہے. پھر دوسری حدیث, تیسری حدیث میں وہ لے کر جس میں صراحت آ گئی کہ اولاد المشرکین وہ بھی یعنی جنت میں ہی جانے والے ہیں. یہ اسی کے یعنی تناظر میں اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے. اس کے علاوہ بعض دیگر حدیث بھی اس باب میں ہیں جس کو ہم چھوڑتے ہیں. تو خلاصہ کلام اس معاملے میں یہ ہے کہ مسلمان ہوں یا مشرک, ان کے جو ایسے بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں وہ آخرت میں نجات پائیں گے, جنت میں جائیں گے. اور کسی صحیح حدیث میں یہ تذکرہ نہیں ملتا کہ ان کا جو قیامت کے دن جن لوگوں کا امتحان لیا جائے گا اس میں وہ بچے بھی شامل ہیں جو بچپن میں فوت ہو گئے. ایک اور جو اہم مسئلہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جن تک دعوت نہیں پہنچی, اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرنے والے, جب تک اس تک دعوت نہ پہنچے وہ یعنی اس پر اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا عذاب نہیں فرمائیں گے. اس میں بھائیو دو چیزوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے اور ان میں خلط ملط یہ بہت سے اشکالات کو جنم دیتا ہے. ایک اہل فطرت بھی جن کو کہا جاتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو ایک طویل عرصہ تھا, یعنی وہ لوگ کہ جن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا, کہ جو اس وقت فوت ہو گئے ان کا کیا انجام ہوگا. اور دوسرا ایک ایسا بندہ بغیر تعین کیے, وہ بندہ جس تک ایک اصولی طور پہ پیغام پہنچا ہی نہیں, یعنی ایک زمانے کے اعتبار سے ہے اور ایک خاص بندے کے اعتبار سے. اب وہ تمام لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے پہلے ہی دعوت پہنچنے سے پہلے فوت ہو گئے, کیا سب جنت میں جائیں گے؟ نہیں. یہ تو حدیث میں صراحت آتی ہے, ان میں سے کئی ایک ایسے ہیں جن کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ وہ یعنی عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے. تو اس وقت اگرچہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے, نبی ان کے پاس نہیں پہنچے تھے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعوت وہ موجود تھی اور کئی لوگ اس کو صحیح معنی میں اپنانے والے تھے. زید ابن عمر ابن نفیل وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو کہ علل اعلان اپنی قوم کی بت پرستی سے اظہار برات کرتے تھے, حتیٰ کہ کعبہ کے پاس جا کے وہ کھلا کہتے تھے کہ یہ لوگ تم کیا کر رہے ہو, ایک جانور جس کو اللہ نے پیدا کیا, بڑا ہوا, اللہ نے اس کو بڑا کیا, اللہ اس کو کھلاتا پلاتا ہے, تم اس کو بتوں کے نام پہ کیسے ذبح کر رہے ہو. اس کا انکار کرتے تھے, اس کو ناپسندیدگی اظہار کرتے. تو کھلا اس سے اعلان. اور بھی کئی ایسے لوگ تھے, ورقہ بن نوفل کے بارے میں آتے جو کہ صحیح توحید پہ قائم تھے. تو کئی جن کو کہ یعنی حنفاء کا نام دیا جاتا تھا, حنفاء, کہ وہ لوگ جو کہ قوم کو دعوت توحید دیا کرتے تھے, ان تک صحیح پیغام پہنچاتے تھے. تو یہ کہنا کہ اس وقت جو بھی مرے وہ سب ایسے ہیں جن تک کوئی دعوت توحید پہنچی نہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے. ان میں جو لوگ مرے ان میں سے کئی ایک کے بارے میں حدیث میں صراحت ہے کہ وہ جہنم میں یعنی جائیں گے. تو ایک یہ عام اصول کے طور پہ بات نہیں کی جا سکتی, لیکن ایک دوسری بات یہ کہ ایک ایسا بندہ جس تک دعوت نہیں پہنچی, اصولی بات, جس تک کبھی دعوت نہیں پہنچی, وہ اس کا کیا حال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہ اس کے بارے میں کیا کریں گے, صحیح حدیث میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن ان کا امتحان لیا جائے گا. اور اگر وہ اس امتحان میں اس کی کیفیت بھی بیان کی گئی, اللہ جانتا ہے, باقی اس کی بیان نہیں صحیح کیفیت کیا ہے. اس امتحان میں جو 4 قسم کے لوگ ان کا ذکر کیا گیا, ایک بہرا آدمی, اور ایک ایسا آدمی جو کہ یعنی مجنون ہے یا احمق ہے, اور تیسرا آدمی جو فاتر العقل, بڑھاپے کی وجہ سے عقل اس کی ساتھ نہیں رہی, اس کا یعنی صاحب عقل نہیں رہا بڑھاپے کی وجہ سے, اگرچہ پہلے تھا. اور چوتھا آدمی جس تک دعوت نہیں پہنچی. ان چاروں کا قیامت کے دن امتحان لیا جائے گا. اگر اس میں کامیاب ہوئے جنت میں جائیں گے, ناکام ہوئے تو جہنم میں جائیں گے. یہ اس میں وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا, جب تک رسول اللہ تعالیٰ نہ بھیج دیں کسی کو مبتلا عذاب نہیں کرتے. تو یہ یعنی مزید تفصیل اس میں چھوڑتے ہیں. البتہ یہ ایک اصولی بات ہے جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. جب تک اتمام حجت نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتے. اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کوئی ایسی امت نہیں سوائے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا گزرے. اب یہ بھی ایک امت ہے, یہ بھی ایک دور ہے. اب اس میں نبی تو نہیں ہے نا, تو ڈرانے والا لازماً یہ مراد نہیں کہ ضرور رسول ہی آیا. کوئی نہ کوئی ڈرانے والا امتی بھی ہو سکتا ہے, کوئی نہ کوئی ڈرانے والا وہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی موجود رہا ہے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
وَإِن مِّنْ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا. جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی قوم کو ہلاک کر دیں، کسی قوم کی تباہی کا جب ارادہ کیا جائے، تو ہم اس کے مترفین، اس کے جو عیش کوش لوگ ہیں، خوشحال لوگ ہیں، ان کو حکم دیتے ہیں، بس وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، حکم کو نہیں مانتے، اور ان پر اللہ کے عذاب کا جو فیصلہ ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، اور اس کو ہم تہس نہس کر دیتے ہیں. فدمرناها تدمیرا، اس کو مکمل، اس کو جڑ سے ہی ختم کر دیتے ہیں، اس بستی کو ختم کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اس آیت میں جو فرمایا گیا غور کریں. اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو حکم دیتے ہیں اس کے مترفین کو، عیش کوش لوگوں کو، خوشحال لوگوں کو. عام طور پہ رسولوں کی بات ماننے والے جو یعنی دنیاوی لحاظ سے کم تر لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے تھے. جو مترفین ہیں وہ اکثر انکار کرتے تھے، ان کے دنیاوی مفادات آڑے آتے تھے نبی کی بات ماننے میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم حکم دیتے ہیں مترفین کو، عیش کوش لوگوں. کس بات کا حکم دیا تھا؟ یہ یہاں پہ اس کا ذکر نہیں کیا گیا. جمہور مفسرین نے صحیح مراد لیا کہ حکم دیتے ہیں مترفین کو جس کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی شریعت کا، اللہ کے احکام کا، دین کے پابندی کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن ان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اس میں فسق کرتے ہیں. عموماً جو یعنی عیش کوش لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ رویہ سامنے آتا ہے. اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ، ہرگز نہیں، انسان طغیانی پہ آ جاتا ہے کیونکہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے مستغنی ہو گیا، پیسہ بے نیاز اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے، تو اللہ کے احکام سے نافرمانی ان کی کرنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو حکم دیتے ہیں، احکامات اللہ تعالیٰ کے دین کی پابندی کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اس میں، اس بستی میں فسق کرنے لگتے ہیں. اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب عیش کوش لوگ، خوشحال لوگ وہ کرتے ہیں، اس میں فسق کرتے ہیں، باقی لوگ وہ بھی ان کا دیکھے دیکھے پھر فسق میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے عموماً جب اوپر کا طبقہ فسق کرتا ہے تو آگے آگے بھی فسق اور فجور یا شرائط کرتا جاتا ہے. فحق علیہ القول، پوری بستی اس کی وجہ سے ایسا ایسا فسق و فجور میں لپیٹ میں آتی ہے اور اس کو تہس نہس کرنے کا وہ یہ ذریعہ بن جاتا ہے. ایک اور جو اس آیت کی تفسیر کی گئی ہے کہ امرا، یہ امرنا یعنی اکثرنا، امرنا یعنی ہم اس میں عیش کوش لوگوں کو زیادہ کر دیتے ہیں، ان کو بڑھا دیتے ہیں، اور بس ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس میں فسق کرتے ہیں، اس میں بستی میں فسق کرتے ہیں. یہ جو یعنی امر کا لفظ کثرت زیادہ کر دینا یہ بھی عرب میں مستعمل تھا. جیسے ابو سفیان نے کہا تھا امرا، بہرحال اس کے شواہد چھوڑیں. تو ایک اس میں یہ بھی جو ہے معنی بیان کیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات کی روگردانی اس لیے کہ بندے کے پاس پیسہ زیادہ آ جائے، اس سے اپنے آپ کو بھی اس میں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس سے متنبہ رہیں، ہوشیار رہیں، کہیں جو وسائل کی، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی، اس کی وجہ سے ہم ناشکرے نہ بن جائیں. اللہ کا شکر ادا کریں، ان نعمتوں کو صرف اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق ہم استعمال کرنے والے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا نوح علیہ السلام کے بعد، اور تمہارا رب ہی کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر خوب ان کی خبر رکھنے والا اور ان کو دیکھنے والا. تو یہ آیت اللہ تعالیٰ جو اصول ہلاکت پچھلی آیت میں بیان کیا ہے، قاعدہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اس کے عیش کوش لوگوں کو. عیش کوش لوگ جو ہیں وہ جو طرف والے لوگ ہیں، طرف یعنی عیش کوشی، یہ اس میں فسق کرنے لگتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے آگے فرما رہے ہیں کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بھی ہلاک کیا. نوح علیہ السلام کے بعد، پہلے تو کوئی ہلاک نہیں ہوا. پہلی بستی جس کو ہلاک کیا گیا نوح علیہ السلام کی بستی تھی. اس سے پہلے تو کان الناس امۃ واحدہ، لوگ توحید پہ قائم تھے. 10 صدیاں آدم علیہ السلام کے بعد لوگ توحید پہ قائم تھے، لیکن پھر لوگوں میں تصویر سازی اور آہستہ آہستہ وہ آگے شرک شروع ہوا. تو نوح علیہ السلام کی قوم پہلی قوم سے جس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. اللہ تعالیٰ فرمانے اس کے بعد بھی کتنی قومیں جن کو اللہ نے تہس نہس کر دیا، ہلاکت یعنی ان کو تباہ کر دیا.
اور آپ تمہارا رب کافی ہے اپنے بندوں کے اعمال. وکفیٰ بربک بذنوب عبادہ، اپنے رب کے جو اپنے بندوں کے گناہ ہیں ان کی خوب خبر رکھتا ہے، ان پر ان کو دیکھنے والا ہے، لہٰذا ان پر جزا سزا وہ ان کو دے گا. تو یہ جو اصول ہلاکت اس وقت تھا وہ آج بھی ویسے ہی قائم ہے. اس میں یقیناً یہ بھی سبق ہے انسان طرف سے عیش کوشی سے بچ کے رہے. عام طور پہ اس کو یعنی اسی طرح اس کا ذکر ہوا، مذمت کے پیرائے میں اس کا ذکر قرآن و حدیث میں کیا گیا. زیادہ پیسہ ہو حلال کا یہ قابل مذمت نہیں ہے. قابل مذمت یہ کہ وہ پیسہ اس کو عیش کوش بنا دے، اس کو دنیا میں مگن کر دے، یہ قابل مذمت ہے. پیسہ ہے پھر بھی اس کا جو مقصد ہے اس کی نگاہ آخرت پر ہی ہے، وہ پیسہ کو صرف وہ آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کر رہا ہے، یہ تو بہت اچھا بندہ ہے. اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا گیا جو بھی اس میں برحق تھا ذہن میں محفوظ فرما دے، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کی بدولت ہمارے جو اہل خانہ ہیں جنہیں شاہد بھائی، ان پہ بھی خاص رحمت برکت نازل فرمائے اور ان کے کاموں میں آسانی فرمائے. ہمارا بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور اپنی بارگاہ میں ہمارے نامہ اعمال میں اس کو بڑھا چڑھا کے اس کا اجر ہمیں عطا فرمائے. اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے آسان بنا دے. اے اللہ ہمیں ہماری عمر میں خیر و عافیت کے ساتھ اتنی مہلت دے کہ ہم رمضان کو پا لیں. اے اللہ رمضان میں پھر ایسے کام کر سکیں جو آپ کو محبوب ہیں اور ان کاموں کو ہمارے سے قبول فرما لیں. اے اللہ رمضان کی صحیح طرح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام بدعات سے بھی جو اس رجب کے مہینے میں بھی ہوتی ہیں یا دیگر اوقات میں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے دین کی خوب خدمت کرنے کے لیے ہمیں چن لے. اے اللہ دعوت کا کام کرنے کی، امر معروف نہی منکر کرنے کی اے اللہ خوب توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایک دوسرے سے اپنی خاطر محبت کرنے کی سعادت نصیب فرما. تمام گناہوں سے سچی پکی خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی خشیت ہمیں نصیب فرما دے، اپنا ڈر ہمارے دلوں میں بٹھا دے، ایسا ڈر جس کی وجہ سے آپ کے نافرمانی سے رک جائیں. اے اللہ جو اچھے کام ہیں ایمان، اے اللہ اس کو ہمارے لیے محبوب پسندیدہ بنا دے، ہمارے دلوں کو ایمان سے مزین فرما دے. کفر فسق اور معصیت کے کاموں کو ہمارے لیے مکروہ ناپسند بنا دے، ان سے گریز کرنے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.